خبروں سے آگے میں آج شام کیا امریکہ اپنی سپر پاور کی حیثیت کھو بیٹھے گا؟ 11 ستمبر کے 10 سال بعد امریکی مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اور دنیا نے اب تک لڑی جانے والی جنگوں کی کیا قیمت ادا کی؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی خصوصی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد۔ امریکہ کے بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے صدر براک اوباما آج کچھ اہم تجاویز پر مبنی ایک نیا منصوبہ پیش کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد اگلے 10 سالوں میں ٹیکس میں اضافے اور جنگوں پر خرچ کی جانے والی رقم سمیت حکومت کے اخراجات میں 30 کھرب ڈالرز تک کمی کرنا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ کو دنیا کے ایک طاقتور ملک کی حیثیت حاصل رہی ہے اور تقریباً 2 دہائیاں قبل سوویت یونین کے زوال کے بعد سے امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ چند برسوں سے جاری عالمی اقتصادی بحران کے باعث کئی ماہرین کا خیال ہے کہ آئندہ چند برسوں میں تیزی سے معاشی طاقت بن کر ابھرتا ہوا چین امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے۔ رضا نقوی نے واشنگٹن میں ماہرین سے اسی بارے میں بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سال امریکی قرضے 130 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں۔ بے روزگاری گزشتہ 80 سال میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ حال ہی میں ایک مالیاتی ادارے اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی، اور اگرچہ امریکی معیشت 2008 کی اقتصادی مشکلات سے آگے بڑھ چکی ہے، اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ بحالی کی رفتار بہت آہستہ رہی ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک کینتھ لیبرمن: میرے خیال میں امریکہ کی سپر پاور ہونے کی حیثیت کم ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی طاقت کی کمی کی وجہ اس کی سیاسی ناکامیاں بھی ہیں۔ پچھلے مہینے امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں نے ایک سمجھوتا کیا جس کے تحت امریکہ کے زیادہ سے زیادہ قرضوں کی حد بڑھا دی گئی، لیکن اس سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک بہت لمبی اور تلخ سیاسی بحث ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بحث سے یہ ظاہر ہوا کہ امریکہ کا سیاسی نظام بہت آسانی سے مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں جماعتوں میں انتہا پسند نظریات کے حامی پائے جاتے ہیں۔ کینتھ لیبرمن کا کہنا ہے کہ اس کا اثر امریکی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ نہ صرف پچھلے کئی مہینوں میں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری حکومت ناکام رہی ہے۔ اگر ہماری حکومت قرضوں کے مسئلے کو حل تلاش نہیں کرتی تو ہمیں کافی سنجیدہ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان مسئلوں کے معقول حل موجود ہیں، لیکن ہماری حکومت انہیں کھلے ذہن سے نہیں دیکھ رہی، اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی معاشی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکہ کی فوجی اور سفارتی طاقت کا بھی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ صدر اوباما یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس سال کے اختتام تک افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی شروع ہو جائے گی، جبکہ عراق میں بڑے پیمانے پر امریکی فوجی کارروائیاں رک چکی ہیں۔ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ صورتحال عالمی سطح پر چین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چین میں یہ تاثر ہے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے اور چین ترقی کر رہا ہے۔ چین کے میڈیا سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ چین کو امریکہ کی طرف سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ لیکن کینتھ لیبرمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کی حکومت اس خیال سے متفق نہیں ہے۔ چین کی حکومت میں یہ سوچ نہیں ہے۔ چین کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور، جدید اور تخلیقی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ چین امریکہ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ اگر امریکہ کمزور ہوتا ہے تو ان کا بھی نقصان ہوگا۔ بلکہ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک موریسیو کارڈینس کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ ابھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگ ہر جگہ فکر مند ہیں۔ اگر امریکی معیشت کمزور رہے گی تو یورپ، لاطینی امریکہ، افریقہ، سب جگہ معاشی خوشحالی متاثر ہوگی۔ دنیا کی اقتصادی حالات کافی حد تک امریکہ کے اقتصادی حالات پر مبنی ہے۔ اگرچہ امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ امریکی معیشت آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف بڑھے گی اور امریکہ کی طاقت برقرار رہے گی، یہ خوف بھی موجود ہے کہ اگر امریکی قرضوں کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ سابق امریکی سینیٹر آرلن اسپیکٹر: کریڈٹ کارڈ پر زندگی گزارنا دنیا بھر میں ایک مسئلہ بن گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس کی وجہ سے دنیا میں امریکہ کی جگہ متاثر ہوگی؟ شاید آج نہیں، شاید کل نہیں، لیکن اگر ہم احتیاط سے نہ آگے بڑھے تو اس سے ہمیں خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا سیاسی نظام اس ملک کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہاں پر ایک بریک، اور 9/11 کے 10 سال بعد امریکی عوام اپنے ملک کی مسلمان اقلیت کے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف قانونی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے دہشت گردی کے شبے میں گرفتار کیے گئے افراد کی قانونی حیثیت، ان پر جنیوا کنونشن کا اطلاق اور ان میں سے کئی ایک پر عام سول عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی کارروائی، یہ تمام معاملات امریکہ کے قانونی ماہرین کے لیے ایک سوالیہ نشان رہے ہیں۔ آج کے شو کی اگلی رپورٹ میں عائشہ تنظیم یہ جائزہ لے رہی ہیں کہ مختلف حکومتوں نے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا راہیں نکالی ہیں۔ 10 سال قبل جب بش انتظامیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو ان کے لیے سب سے بڑا قانونی مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے کس طرح نمٹا جائے جن کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا تھا، کیونکہ نہ تو یہ جنگ کوئی روایتی جنگ تھی اور نہ ہی دشمن کوئی روایتی دشمن تھا، اور نہ ہی اس جنگ کے لیے سرحدوں کا کوئی تعین تھا۔ اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے دشمن کی تشریح کرنے کی کوشش یوں کی تھی۔ وہ نہ تو یونیفارم پہنتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی علامتی نشان ہے، وہ ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک ہیں۔ ہنا شمسی امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین میں نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اپنے دشمن کو غیر روایتی اور مختلف قرار دے کر اپنی قومی اور بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہونا چاہتی تھی۔ یہ بش انتظامیہ کا پہلا غلط قدم تھا، لیکن یہ سب سے اہم تھا کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ لوگ کسی بھی قانون کے دائرے میں نہیں آتے، جبکہ حقیقت یہ نہیں، اور اسی ابتدائی غلط قدم کا نتیجہ بعد میں لامحدود مدت کی حراستوں اور تشدد کی صورت میں نکلا۔ دوسری طرف بش انتظامیہ کا اصرار تھا کہ اس کے بغیر امریکی جانوں کا تحفظ ممکن نہیں۔ جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں ایسے دہشت گرد شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف ہولناک کاروائیاں کی ہیں بلکہ انہیں دہرانے کی قسمیں بھی کھا رکھی ہیں۔ یہ امریکی حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے عرصہ جنگ کے دوران ان دشمن جنگجوؤں کو زیر حراست رکھے۔ دشمن کی تشریح جیسے بھی کی گئی ہو اسے کہیں نہ کہیں تو رکھنا تھا۔ بش انتظامیہ کی کوشش تھی کہ جگہ ایسی ہو جہاں تک امریکی عدالتوں کی دسترس نہ ہو تاکہ حبس بیجا کے خلاف قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ امریکی محکمہ قانون کے بعض وکلاء کا مشورہ تھا کہ چونکہ گوانتانامو بے کیوبا میں واقع امریکی بحریہ کا فیولنگ اسٹیشن امریکی سرزمین پر نہیں، اس لیے وہ امریکی عدلیہ کی پہنچ سے باہر ہوگا۔ چنانچہ 2002 میں وہاں ایک حراستی مرکز تعمیر کیا گیا۔ بعد میں یہ مرکز گٹمو کے نام سے جانا جانے لگا اور دنیا بھر میں حبس بیجا اور تشدد کے الزامات اور واقعات کے حوالے سے بدنام ہوا۔ بش انتظامیہ کا اصرار تھا کہ زیر حراست افراد پر جنیوا کنونشن کے قواعد و ضوابط لاگو نہیں ہوتے، مگر 2006 میں ہمدان بمقابلہ رمسفیلڈ نامی ایک کیس میں امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ قواعد گٹمو کے قیدیوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور امریکی حکومت نے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ جنوری 2009 میں جب صدر براک اوباما نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اعلان کیا کہ 1 سال کے اندر گٹمو کو بند کر دیا جائے گا اور قیدیوں کو یا تو رہا کر دیا جائے گا اور یا ان پر سول عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے، مگر امریکی کانگریس نے ان کا راستہ روک دیا اور اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کو 11 ستمبر کے حملوں کے منصوبہ ساز خالد شیخ محمد کو سول عدالت میں پیش کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے اس فیصلے کے بعد کانگریس نے دخل اندازی کر کے گٹمو میں زیر حراست کسی بھی شخص پر امریکی سرزمین پر مقدمہ چلانے پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ جناب صدر نے کہا ہے کہ ان غیر دانشمندانہ اور غیر ضروری پابندیوں سے دہشت گردی کے خلاف ہماری کوششوں کو نقصان پہنچے گا اور ہماری قومی سلامتی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
हिना शम्सी जैसे इंसानी हुकूक के वकला का ख्याल है कि फ़ौजी ट्राइब्यूनल बनाने से न सिर्फ अमरीकी कौमी सलामती को नुकसान पहुँचता है बल्कि अमरीकी निज़ाम अदल की साख को भी ज़क पहुँचती है। अमरीका में जो बहस चल रही है उसमें हमारी ताकत के सरचश्मे यानी कानून की हुक्मरानी, हमारे निज़ाम कानून और कानून की बालादस्ती को हमारी कमज़ोरी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग समझते हैं कि अमरीका का सबसे ताकतवर हथियार यानी इसका निज़ाम अदल कमज़ोर है और बाज़ लोगों पर मुकदमे चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये बात सरीहन अमरीकी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। चुनाचे 11 सितंबर के 10 साल बाद भी ये बहस ज़ोर शोर से जारी है कि अमेरिका को उन हमलों के जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए था और अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। आयशा तंजीम, उर्दू VOA, वाशिंगटन DC। अमेरिका के एक तहकीकी इदारे पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये जानने के लिए अमेरिका भर में एक टेलीफोनिक सर्वे किया है कि 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के 10 साल बाद अमेरिकी आवाम इस मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के बारे में क्या सोच रखते हैं और मुसलमानों के हवाले से उनकी राय क्या है। ये जानने के लिए चलते हैं अब्दुल अजीज़ खान के पास। टेलीफोन के जरिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर राय जानना कोई आसान काम नहीं। रॉबर्ट पी जोन्स इस रिसर्च टीम के सरबराह थे। ये एक कौमी सतह का टेलीफोन सर्वे है जिसमें 2450 अफराद से बात हुई और उनमें से 800 से ज़ायद सेल फोन इस्तेमाल करने वाले थे। हमने सेल फोन इंटरव्यू इस वजह से किए ताकि हमें नौजवान अमरीकियों और अक़लियतों के राय भी मालूम हो। इस टेलीफोन पोल से जो चीज़ सामने आई वो ये कि इज्तिमाई तौर पर अमरीकी अपने आप को सन 2001 के मुकाबले में ज़्यादा महफूज समझते हैं, मगर वो अपने मुल्क में अपने आप को इतना आज़ाद नहीं समझते और समझते हैं कि आज दुनिया में अमेरिका की इज़्ज़त पहले के मुकाबले में कम हो चुकी है। ओपिनियन पोल से ये भी मालूम हुआ कि 58% अमरीकी मुसलमानों के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। बहुत से तहकीक दानों के लिए ये हैरान कुन भी है क्योंकि इसी सर्वे में 29% अफराद ये भी इकरार करते हैं कि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इस तहकीक के ज़रिए ये भी मालूम करने की कोशिश की गई कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए मनफी और मुस्बत राय रखने वाले मुआशरे के कौन कौन से तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। नतीजा ये निकला कि डेमोक्रेट्स में इस्लाम की कबूलियत रिपब्लिकन्स के मुकाबले में खासी ज़्यादा देखी गई। रिपब्लिकन्स में 67% अफराद मुसलमानों को अमरीका का मुखालिफ समझते थे, जबकि डेमोक्रेट्स में ये तासुर सिर्फ 40% अक़लियत का था। आम अमरीकी शहरियों में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये मनफी जज्बा सिर्फ एक अक़लियत में देखा गया, जिसकी कुल तादाद इस पोल के मुताबिक 47% थी। प्रोफेसर मुक़्तदार खान का ताल्लुक़ डेलावेयर यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोग्राम से है। मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये थी कि पिछले तकरीबन 7 साल में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव परसेप्शन है उसका जो टोटल नंबर है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। यानी तकरीबन 2002 में 47% अमेरिकन की जो ओपिनियंस थी इस्लाम और मुस्लिम्स के बारे में वो नेगेटिव थी, तो आज 7 साल के बाद भी वही नंबर है। लेकिन जो उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है मुसलमानों की तरफ और इस्लाम की तरफ, उसका जो सबब है वो बदल गया है। पहले वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ टेररिज्म की वजह से थे और अब उनके ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि मुसलमान इस्लामी शरिया उन पर ज़बरदस्ती नाफिज करने चाहते हैं। इस पोल से ये भी मालूम हुआ कि अमेरिका की पुरानी नस्ल के मुकाबले में अमेरिका की नौजवान नस्ल में इस्लाम की कबूलियत और इसके बारे में मुस्बत रवैया खासा ज़्यादा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान चीज़ वो जो लगती है इस सर्वे से वो ये है कि अब भी इस्लाम को एक पराया मज़हब, एक पराया दीन के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अमेरिकन मुस्लिम्स भी बाज़ तौर पे, ख़ास तौर पे मसाजिद में उनकी शिनाख्त कायम करने के लिए वो फ़र्क पैदा कर देते हैं कि क्रिश्चियंस और यहूदियों को अहल किताब कहने के बजाय उनको काफिर और मुशरिक कह देते हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर ये पोल दुनिया भर के तालीमी इदारों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यहाँ पर एक ब्रेक और गुज़श्ता सदी के दौरान लड़ी जाने वाली जंगों की दुनिया को अब तक क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار بنانا اور کسی دشمن کو میلی آنکھ سے اپنی طرف دیکھنے نہ دینا، یقیناً دنیا کے اولین ہتھیار اسی نیت سے بنائے گئے تھے۔ سائنس کی ترقی نے جہاں عالمی طاقتوں کو دفاعی میدان میں نت نئے اور مہنگے ہتھیاروں سے لیس کیا، وہاں گزشتہ ایک صدی کے دوران لڑی جانے والی جنگوں نے ان ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال بھی ممکن بنایا۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی قیمت کا اندازہ اس سے متاثر ہونے والے انسان ہی بہتر لگا سکتے ہیں۔ 10 سال پہلے امریکہ پر ہونے والے حملے کے جواب میں دنیا کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، وہ امریکہ سمیت دنیا کے کس ملک کو کن مسائل سے دوچار کر رہا ہے، جائزہ لیا ہے تصور الکریم بیگ نے اپنی اس رپورٹ میں۔ جنگ عظیم اول اور دوئم۔ گزشتہ صدی کے دوران لڑی جانے والی ان دو عظیم جنگوں نے جہاں اقوام عالم کو سیاسی طور پر ایک دوسرے سے الجھا دیا، وہاں لاکھوں انسان اور عالمی معیشت بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ایک امریکی ویب سائٹ ڈیجیٹل ہسٹری کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 68 لاکھ فوجی جنگ کے دوران 30 لاکھ کسی حادثے، بیماری اور دوران قید ہلاک ہوئے۔ مبصرین کے مطابق 65 لاکھ سے زائد شہریوں کی اموات کھانے کی قلت اور مختلف بیماریوں کے سبب ہوئی، جبکہ اس جنگ میں مجموعی طور پر 186 ارب ڈالر کی رقم خرچ ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم اس سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس میں 2 کروڑ 40 لاکھ سے زائد فوجی اور 4 کروڑ 90 لاکھ شہری اموات ہوئیں، جبکہ 350 ارب ڈالرز مجموعی طور پر اس جنگ پر خرچ ہوئے۔ لیکن ماضی کی ان تباہ کن جنگوں کے نقصانات کے باوجود دنیا میں آج بھی کئی ملک جنگ یا جنگ کی صورتحال کا شکار ہیں۔ موحد یوسف US انسٹیٹیوٹ فار پیس سے وابستہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے۔ آج کل کے انٹرسٹیٹ ریلیشنز کی جس طرح یہ دنیا قائم ہے، مختلف ممالک کے اپنے مفادات ہیں، تو جب بھی ان مفادات میں ایک تناؤ آئے گا اور جب بھی وہ فرکشن ایک حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ عام طاقت سے نہیں، یہ صرف افہام و تفہیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں قائم بروکن انسٹیٹیوشن سے وابستہ مائیکل اوہنلن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان جنگوں کا حاصل کیا ہے۔ So overall, if you take statistical measures of war, the world is less. دنیا پہلے سے کم شدت پسند ہے اور ملکوں کے درمیان تنازعات میں بھی کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں جنوبی ایشیا کا معاملہ کچھ مختلف ہے، جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی تنازع رہے ہیں، مگر مجموعی طور پر یورپ اور مشرقی ایشیا کی بڑی طاقتوں نے جنگ ختم کر دی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کی جانب سے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا ایک محاذ وہ پاکستانی علاقہ ہے جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران لڑی جانے والی ان دو جنگوں نے دنیا کو کتنا محفوظ بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں دنیا آج زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ القاعدہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے القاعدہ کو مسترد کر دیا ہے اور ہم نے بھی اس کام میں مدد فراہم کی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ ملک شاید 10 سال پہلے بہتر جگہ پر تھا اور اب پہلے سے زیادہ بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی کا شکار نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک تو زیادہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کا جو سلسلہ اب اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے، دہشت گردی کسی ملک کی سرحد کو قبول نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سرحدیں پار کرے گی، اور دہشت گردی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، جو آپ کے ٹولز ہیں، جو آپ کی افواج ہیں، وہ بالکل ناکارہ ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بنی تھیں کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ایک اشرے سے جاری ان جنگوں میں نیٹو کے 28 رکن ممالک اور 13 دیگر ممالک تقریباً 21 دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ان جنگوں میں امریکہ کے 6051 اور اس کے اتحادی ملکوں کے 1192، عراق کے 9922، افغانستان کے 8756 اور پاکستان کے 3520 فوجیوں کی جانیں گئیں، جن کی مجموعی تعداد 31741 ہے۔ ان جنگوں میں 1,72,300 عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، جبکہ 50,898 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ رپورٹ کاسٹس آف وار کے مطابق عراق، افغانستان اور پاکستان میں جاری آپریشنز میں اب تک 37 کھرب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں جنگیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور ہمارے لیے یقیناً بہت بھاری ثابت ہوئی ہیں، جس کا کچھ اثر دنیا پر بھی پڑا، مگر اس کی زیادہ ذمہ داری امریکہ کے کندھوں پر ہے۔
یہ میں اپنی وجہ سے یا اپنے ملک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مکمل طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ 2008 میں شروع ہونے والا مالی بحران بنیادی طور پر ہماری غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا، جس نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ عراق اور افغانستان کی جنگ میں تمام غیر ملکی طاقتیں شامل رہیں، مگر اخراجات کا بڑا حصہ امریکہ کو ادا کرنا پڑا۔ ہم نے ان جنگوں پر 20 کھرب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ جی، جو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے دنیا کو، وہ کسی بھی حد سے بڑھ کے ہے۔ ایک ابھی میں نے اسٹڈی دیکھی امریکہ میں جس میں کچھ کھرب ڈالر کا ذکر ہے اوور آل افغانستان اور عراق کی جنگ، صرف امریکہ کو جو نقصان ہے اس کا۔ تو اس میں اب آپ عراق کو شامل کیجئے، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا کے خطے کو، اور پھر دیکھیے کہ کیا اس کی اوور آل قیمت ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو اٹھا لیجئے، بالکل تبدیل ہو گئی شکل اس ملک کی۔ جو انسیکیورٹی آئی، کچھ 60 بلین تک ایسٹیمیٹس ہیں جو پاکستان کو نقصان ہے، کتنی افواج کا ضیاع ہوا، کتنے سویلینز کی ڈیتھ ہوئی، اور آگے ابھی یہ مجھے معاملہ ٹھہرتا نظر نہیں آ رہا۔ دوران جنگ زخمی ہونے کے باعث پیدا ہونے والی معذوریوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان فوجیوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، جنگ سے متاثرہ افراد اور ان خاندانوں کی ہے جو ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 30 ستمبر 2010 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 5,52,215 سابق امریکی فوجیوں نے معذوری کے کیسز درج کروائے، اور ان طبی وجوہات اور معذوری کے سبب ان کے علاج معالجے پر 32 ارب ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ What's your take on the casualties of the soldiers and the civilian in these wars and the post-trauma usually after these wars would happen? میرے خیال میں ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم کبھی بھی ان کا اور ان کے خاندانوں کا شکریہ ادا کر سکیں گے، جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھا ہے۔ امریکہ میں لوگ فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوتے ہیں، جو ایک بے غرض عمل ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے فوجی جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا، سویلین بھی۔ جو امریکہ کی افواج میں اس وقت مسائل ہیں، جو ذہنی مریض بن گئے ہیں، ان کے فوجی جو عراق میں جنہوں نے سرو کیا، افغانستان میں کیا، جتنے مسائل یہاں ہیں، خودکشی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے فوج میں وہ کتنا بڑھ گیا ہے، اور کتنی فیملیز ڈسٹرائی ہوئی ہیں امریکہ کی، کیونکہ ان کی افواج کا وہاں لاسز ہوئے ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے، پھر دوسرے ممالک جہاں پہ ایک تو نفرت کا سلسلہ جیسے میں نے کہا، اور دوسرا یہی ایک پاکستان میں مسنگ پرسنز کا ایلیمنٹ ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، دہشت گردی میں مارے گئے، کچھ ویسے سویلینز مارے گئے، تو بالکل اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جو ایک نئی جنریشن، جو نوجوان جنریشن ملکوں کو آگے بڑھایا کرتی ہے، وہ ایک سپیئر ہیڈ کرتی ہے لیڈرشپ کو، وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں، پاکستان، افغانستان میں، وہ بالکل ایک ذہنی مریض بن کے رہ گئی ہے، اور وہ ایک دہشت گردی کے انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہے۔ ان لڑائیوں سے متاثر ہونے والی ایک بڑی آبادی ان عام لوگوں پر مشتمل ہے جو جنگ کی صورتحال کی وجہ سے خوراک کی عدم دستیابی، ذہنی امراض اور بے شمار دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ان جنگوں میں یتیم، کتنی عورتیں بیوہ، کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم ہو چکی ہیں، اور کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو میدان جنگ سے اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ تکتے اپنی عمر تمام کر دیں گے۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ہر سال ان جنگوں پر اوسطاً 130 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے، جو انسانی ترقی کے شعبوں پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ برسوں پہ محیط ان جنگوں کے اثرات ہر معاشرے پر بہت گہرے ہیں، اور مزید آنے والے سالوں میں واضح ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے جنگوں کو ٹالا جا سکے۔ تصور الکریم بیگ، اردو VOA، واشنگٹن۔ ناظرین، یہ تھا جنگ کی قیمت کے نام سے ہمارا آج کا خصوصی شو۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔